ایران اور امریکہ کے درمیان کسی ممکنہ ڈیل کے حوالے سے آج اچانک بہت سی اہم پیش رفت سامنے آئی ہیں۔ ایک طرف امریکی صدر ٹرمپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران نے امریکہ کی تقریباً تمام شرائط مان لی ہیں اور جوہری ہتھیار نہ بنانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ حالانکہ ایران اعلانیہ طور پر ہمیشہ سے کہتا رہا ہے کہ اس نے کبھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش ہی نہیں کی، جبکہ دوسری طرف لبنان میں بھی جنگ بندی کا آغاز ہو گیا ہے اور خود مغربی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ جنگ بندی ایران کے دباؤ کے تحت ہوئی ہے اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی امریکہ کے سخت دباؤ کے بعد اس جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے، جس کے بعد آج ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ لبنان میں جنگ بندی کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز کو مکمل طور پر کھول دیا گیا ہے اور اب جنگ بندی کی باقی مدت کے دوران اسٹریٹ آف ہرمز سے تمام کمرشل بحری جہاز گزر سکیں گے۔ اور عباس عراقچی کی اس پوسٹ کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں فوراً 12% گر گئی تھیں۔ WTI کروڈ $80 فی بیرل کی سطح تک بھی گیا، برنٹ کروڈ $86 فی بیرل کی سطح تک گیا۔ اس سے پہلے کل امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کے امریکی مطالبے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی تقریباً تمام شرائط بھی مان لی ہیں اور ایران میں موجود انتہائی افزودہ یورینیم بھی امریکہ کو دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس دوران ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جلد کچھ ہونے والا ہے اور وہ کسی ممکنہ معاہدے کے لیے پاکستان آ سکتے ہیں، جبکہ آج ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کے اعلان کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان اور اس کے عظیم وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا شکریہ، دونوں شاندار شخص ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے ایک پوسٹ میں لکھا کہ آج دنیا کے لیے ایک شاندار اور عظیم دن ہے، ایسے میں جب ایران اور امریکہ کے درمیان ڈیل سے متعلق یہ اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے اور اس میں پاکستان کا کردار عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت اب بھی اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور قطر میں اہم ملاقاتوں کے بعد انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کے لیے ترکی میں موجود ہیں اور ان کی اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، جبکہ دوسری جانب آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کا اہم دورہ جاری ہے اور انہوں نے وہاں صرف سیاسی قیادت سے ہی نہیں بلکہ ملٹری قیادت سے بھی ملاقاتیں کی ہیں تاکہ انتہائی نازک ترین اس ڈپلومیسی میں ایران کی پوری قیادت سیم پیج پر نظر آئے۔ اور کل رات کو فیلڈ مارشل کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے اہم ملاقات ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایرانی عوام امریکہ پر اعتماد نہیں کرتے کیونکہ وہ بار بار اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران بین الاقوامی قانون کے دائرے میں اپنے حقوق کے تحفظ پر زور دیتا ہے اور جنگ بندی کے عمل ثالثی کی کوششوں اور اسلام آباد میں ایرانی وفد کی میزبانی پر پاکستان کے کردار کو سراہتا ہے۔ اس سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ایران کی خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے کمانڈر سمیت دیگر اہم سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر پہلے غیر ملکی رہنما ہیں جنہوں نے ایران کا دورہ کیا ہے۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے ایک اعلیٰ ایرانی وفد بھی اسلام آباد آیا تھا، جو جنگ کے بعد ایران کا پہلا اعلیٰ سطحی بیرونی ملک کا دورہ تھا۔ یعنی جنگ کے بعد اگر ایران میں کسی ملک کی قیادت نے قدم رکھا ہے تو وہ پاکستان کی ملٹری قیادت ہے، اور اگر ایران کی قیادت نے ایران سے باہر کسی ملک میں قدم رکھا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اس دورے کو اس لیے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایران میں کوئی واضح اور مرکزی کمانڈ موجود نہیں ہے۔ خاص طور پر سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد یہ قیاس سرائیاں ہوئیں کہ ایران میں طاقت مختلف مراکز میں تقسیم ہو گئی ہے اور ایران کی طاقتور پاسداران انقلاب فورس کے ہارڈ لائن دھڑے کا اثر و رسوخ مزید بڑھ گیا ہے، جبکہ نئے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی سمیت ایران کی نئی قیادت بھی اسی طاقت کے توازن کا حصہ سمجھی جا رہی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ مجتبیٰ خامنائی پر پاسداران انقلاب کا خاصا اثر ہے، جبکہ سول قیادت میں بھی سخت گیر رہنما مزید حاوی ہو گئے ہیں اور نسبتاً ماڈریٹ رہنما مزید پیچھے چلے گئے ہیں، اور انہی وجوہات کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ کسی بھی ممکنہ مذاکرات یا معاہدے کے لیے تمام فریقین کو ایک صفحے پر لانا ایک بڑا چیلنج سمجھا جا رہا تھا۔ اس کی ایک مثال اس وقت سامنے آئی تھی کہ جب جنگ کے دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے خطے کے عرب ممالک پر حملوں پر معذرت کی تھی، مگر اس پر ایران کی سخت گیر قیادت کے اعتراض کے بعد
مسعود پزشکیان کو اپنے بیان کی وضاحت کرنی پڑ گئی تھی، ایرانی صدر کو اپنے بیان کی وضاحت کرنی پڑ گئی تھی، اس لیے تاثر تھا کہ ایران میں کسی ایک پاور سینٹر کے ساتھ معاہدہ ہو بھی گیا تو لازمی نہیں ہے کہ باقی گروپس بھی اس معاہدے کی پاسداری کریں گے، اور یہ قیاس آرائیاں بھی سامنے آئیں کہ پاسداران انقلاب کے سخت گیر عناصر تمام کوششوں کو بلڈوز کر سکتے ہیں، کیونکہ آیت اللہ علی خامنہئی کی شہادت کے بعد ایران میں انتہائی غم و غصہ پایا جاتا ہے اور ہارڈ لائنرز ہی اس وقت فیصلے کر رہے ہیں۔ اس لیے صورت میں فیلڈ مارشل نے ایران میں طاقت کے تقریباً تمام اہم مراکز سے ملاقاتیں کی۔ انہیں اعتماد میں لیا سے پہلے جنگ کے دوران بھی یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ پاکستان نے عارضی جنگ بندی کے لیے ایران کی سول اور عسکری قیادت دونوں سے انتہائی اعلیٰ سطح پر رابطے کیے تھے، اور اسی سفارتی کوشش کے نتیجے میں ایران نے ابتدائی اختلافات اور کسی صورت میں عارضی جنگ بندی پر راضی نہ ہونے کے اعلان کے باوجود آخری لمحات میں پاکستان کی یقین دہانی پر عارضی جنگ بندی کے فریم ورک پر اتفاق کر لیا تھا، اور اسی فریم ورک کے تحت لبنان میں بھی جنگ بندی ہوئی تھی۔ مگر اسرائیل کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے امریکہ لبنان کے معاملے پر پیچھے ہٹ گیا تھا، اور اسی وجہ سے ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے سے انکار کر دیا تھا۔ تاہم ایران کی دھمکیوں اور مذاکرات کے ڈی ریل ہونے کے خدشے اور پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کے بعد امریکہ نے اسرائیل پر دباؤ ڈال کر لبنان میں بھی جنگ بندی کرا دی، جس کا اطلاق کل رات سے ہو گیا، جس کے بعد آج ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ لبنان میں جنگ بندی کے مطابق اسٹریٹ آف ہرمز سے تمام کمرشل بحری جہازوں کے گزرنے کا راستہ جنگ بندی کے باقی عرصے کے لیے مکمل طور پر کھلا قرار دیا جاتا ہے، اور یہ گزرگاہ ایران کی بندرگاہوں اور بحری امور کی تنظیم کی طرف سے پہلے سے اعلان کردہ مربوط راستے کے مطابق ہوگی۔ عباس عراقچی کے اس اعلان کے فوراً بعد امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے اسٹریٹ آف ہرمز کو اسٹریٹ آف ایران کہا اور لکھا کہ ایران نے ابھی اعلان کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ایران مکمل طور پر کھلی ہے اور ہر قسم کی بحری آمد و رفت کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے ایک اور پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے اور بزنس اور مکمل آمد و رفت کے لیے تیار ہے، لیکن جب تک ایران کے ساتھ ہمارا معاملہ 100% حل نہیں ہو جاتا تب تک ایران کے بحری ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار رہے گی۔ یہ عمل بہت تیزی سے ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ تر نکات پہلے ہی طے ہو چکے ہیں۔ تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر۔ اہم بات یہ ہے کہ ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولنے کا فیصلہ لبنان میں سیز فائر کے اعلان سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ کل امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کر دیا تھا کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 دن کے لیے جنگ بندی ہو گئی ہے، اور آئندہ ہفتے دونوں ممالک کے رہنما واشنگٹن میں ملاقات بھی کریں گے تاکہ مزید بات چیت کی جا سکے۔ اور اس کے بعد پھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی لبنان میں جنگ بندی پر اتفاق کا اعلان تو کر دیا، مگر ساتھ ہی اپنی 2 شرائط بھی رکھ دیں۔ نیتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ میں نے 10 دن کی عارضی جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کر دی تاکہ اس معاہدے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا سکے جس پر ہم نے واشنگٹن میں بات چیت شروع کی تھی۔ ان امن مذاکرات میں ہماری 2 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ طاقت کے ذریعے قائم ہونے والا ایک پائیدار امن معاہدہ کیا جائے۔ اور نیتن یاہو کے اعلان کے بعد بھی لبنان میں متعدد علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی خبریں سامنے آتی رہیں، تاہم اوورآل سیز فائر فی الحال قائم ہے۔ اور سیز فائر کا اعلان ہونے کے بعد جیسے ایران میں لوگوں نے جشن منایا تھا اور سڑکوں پر نکل آئے تھے، اسی طرح کل رات کو لبنان میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور سیز فائر کا جشن منایا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ممالک کے عوام جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، امریکہ کے عوام بھی جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، جبکہ ایران نے لبنان میں سیز فائر کا خیر مقدم کیا ہے اور اس میں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے لبنان میں جنگ بندی پر رد عمل دیتے ہوئے ایکس پر عربی زبان میں لکھا کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ بندی دراصل حزب اللہ کی ثابت قدمی اور ایکسس آف ریزسٹنس میں اتحاد کا نتیجہ ہے، اور ہم اس جنگ بندی کو احتیاط سے دیکھیں گے اور مکمل فتح کے حصول تک متحد رہیں گے۔ محمد باقر قالیباف نے مزید لکھا کہ میں پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثالثی کی کوششوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جنگ بندی کی حمایت کی۔ ہم اپنے وعدے کے پابند ہیں۔ جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی لبنان میں جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایکس پر لکھا کہ میں لبنان میں جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتا ہوں جو صدر ٹرمپ کی جرأت مندانہ اور دانش مندانہ سفارتی کوششوں کے ذریعے ممکن ہوا، اور میں امید ظاہر کرتا ہوں کہ یہ پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گا۔ شہباز شریف نے مزید لکھا کہ پاکستان لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتا ہے اور خطے میں دیرپا امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔